آپ کی زندگی میں جس کی جو بھی عمر ہے بھائی، 20 سال سے اوپر والے سنو، 15 20 25 50 60 سال، آپ کی زندگی میں دھیان سے سنو، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے کہ آپ گھر گئے ہوں اور آپ نے جا کے فرصت میں اپنے ابو جی کو گلے لگایا ہو اور پیار سے کہا ہو کہ ابو یار مجھے تیرے سے ڈر بہت لگتا ہے لیکن میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں؟ کوئی شام آئی ہے آپ کی زندگی میں کہ جن کے ابو نہیں ہیں وہ کسی دن شام کو یار دوستوں کو چھوڑ کے نہ قبرستان چلے گئے ہوں اور اپنے باپ کی قبر پہ ہاتھ پھیر کے کہا ہو ابو کام بھی اچھا ہو گیا، گھر بھی اچھا ہو گیا، میں بھی ٹھیک ہوں، بچے بھی ہیں لیکن کوئی نہیں ہے تو بس تو نہیں ہے اب میرے پاس؟ کبھی آیا آپ کی زندگی میں ایسی رات؟ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی رات کو جا کے پوچھ لو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے پہلا سوال اپنی اس چچا زاد بہن سے یہ کیا تھا کہ تو نے میرے ابو کو دیکھا تھا؟ میں نے اپنے ابو کو نہیں دیکھا۔ ہانی بتا تو صحیح کہ محمد رسول اللہ کے والد کیسے تھے؟ سچی بتاؤ، تم نے کبھی اپنے باپ سے محبت کا اظہار کیا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اچھے مسلمان ہیں، چلو باپ سے محبت کا اظہار نہیں کیا، جن کے ابو مر گئے یا زندہ اللہ سلامت رکھے، کسی رات آپ اپنی امی کے پاس گئے ہو، اماں میں تیرے پیر دباؤں گا، ابو کے انتقال کے بعد کبھی تجھ نے مجھ سے کوئی باتیں نہیں کی ہیں، آج میں تیرے پیر پاس بیٹھا ہوں، امی تو مجھ سے اپنے دکھ بانٹ لے، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیرا وفادار ہوں، کبھی کیا آپ نے کچھ ایسا؟ آپ کہتے ہیں نا آپ اچھے مسلمان ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ دین کے علم بردار ہیں، کیا آپ نے کبھی میرے نبی علیہ السلام نے منبر سے اترتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی تیاری میں کھڑا ہوتا، بلال تکبیر کہہ دیتا اور وہ مجھے آواز دیتی محمد، فرمایا میں تو نماز چھوڑ کے پہلے اپنی امی کے پاس جاتا، سن کے تو آتا میری ماں کہتی کیا ہے۔ آپ نے کبھی اپنی امی کے لیے وقت نکالا؟ امی کو چھوڑو، جو تمہاری بیوی ہے جس سے روز صبح شام فون پہ لڑتے رہتے ہو، کسی شام تم نے اس کو کہا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں، میرے پاس بھی دنیا میں کوئی بڑھیا ساتھی نہیں ہے، تیرے پاس بھی دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں، ہم دونوں دوست ہیں، تو مجھے اپنے غم بتا، میں تجھے اپنی تکلیف بتاؤں گا؟ کیا کبھی بیوی سے دوستی آپ نے؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ چھوڑو اس بات کو بھی کہ بیوی کو چھوڑو، یہ تمہارے جو ننھے منھے بچے ہیں، کیا اپنے گھر میں کبھی گھوڑے بنے ہو ان بچوں کے لیے؟ اپنی بٹیا کو میرے کندھوں پہ بیٹھ جا، کبھی ان بچوں کے ساتھ دوستی کی ہے جن کو مسجدوں سے دھکے دے کے نکالتے ہو؟ اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کی ہے کبھی جن کو سارا دن گالیاں دینے کے علاوہ تھپڑ مارنے کے علاوہ کام کوئی نہیں؟ بتاؤ تو صحیح، اللہ نے یہ تمہارے سپرد دولت کی ہے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو آنے والے دور میں تمہاری وراثت کو، تمہارے دین کو، تمہارے مذہب کو، تمہارے ملک کو، قوم کو، تمہاری زمین کو، تمہارے گھر کو سنبھالیں گے۔ بتاؤ کبھی ان سے دوستی کی ہے تم نے؟ نہیں کی۔ وہ بھی چھوڑو یار، بچوں کو بھی چھوڑو، جو 4-5 تم دوست ہو جو اکٹھے چائے پیتے ہو، اکٹھے آوارہ گردی کرنے جاتے ہو، اکٹھے گھومنے جاتے ہو، سچی سچی بتاؤ ان 4-5 میں ایک آدھا امیر ہے، ایک آدھا غریب ہے، ایک آدھا نوکری والا ہے، ایک آدھا زمیندار ہے؟ جب کبھی عید آتی ہے تمہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے فلاں دوست کے پاس پیسے کم ہیں، کیا کبھی تم نے رات کے اندھیرے میں اپنی حیثیت کے مطابق 1000 روپیہ، 10,000، لاکھ، 2 لاکھ جو اللہ نے آپ کی حیثیت بنائی ہے ایک لفافے میں پیسے ڈالے ہوں؟ جب رات کے 2 بج گئے ہوں آپ چپکے سے اپنے دوست کے گھر دروازے پر گئے اور وہ لفافہ سرکا کے آئے، صرف اس نیت سے میرا یار مانگتا نہیں ہے، اس کی بے عزتی بھی نہ ہو، مجھ سے بھی میرا اللہ راضی ہو جائے اور میرا دوست بھی اس قابل ہو جائے کہ وہ عید منائے؟ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، آپ سب سے پوچھتا ہوں، جو اوپر بیٹھے نیچے بیٹھے سب سے، کبھی ایسے دیکھا اسلام کو؟ محمد رسول اللہ رات کو اٹھ کے جاتے ہیں اپنے یاروں کے دروازوں کے اوپر، کسی کے دروازے کے باہر شہد رکھوایا جاتا ہے، کسی کے دروازے کے باہر کپڑے رکھوائے جاتے ہیں، کسی کے دروازے کے باہر اناج رکھوایا جاتا ہے تاکہ اس کی عزت نفس کا نقصان نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کو یہ نہ پتہ لگے کہ کون رکھ کے چلا گیا، ادھر دل میں ٹھنڈک پڑ جائے کہ میں اپنے یار کی مدد کر کے آیا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے؟ کبھی نہیں ایسا؟
اتنا تو بتاؤ کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے کبھی؟ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ دین کے اوپر الزام لگ گئے، دین پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے نابیناؤں کو پکڑ کے چھاتی سے لگایا، نبی علیہ السلام نے جو دیوانے پاگل جن کو بولتے ہو جو محلوں میں پھرتے ہیں ان کو پکڑ کے مسجد نبی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے یتیموں مسکینوں کو پہلے کھانا کھلایا، خود بعد میں کھانا کھلایا۔ وہ نبی علیہ السلام ہے، عمار بن یاسر کے آنسو پوچھتے ہیں، اس کو اپنی چھاتی سے لگاتے ہیں، جب کفار نے اتنا مارا کہ ان پر دیوان کی تاری ہو گئی، محمد رسول اللہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ آپ نے کبھی کسی روتے کو ہنسایا ہے؟ بتاؤ۔ ارے اس کو بھی چھوڑو، تمہارے خاندان میں، پریوار میں، رشتہ داری میں، یاری دوستی میں کوئی بیمار ہو گیا ہو، سچی بتانا کیا کبھی وقت نکال کے گئے اس کو حوصلہ دینے کے لیے تو ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی مدد سے ٹھیک ہوگا، دوائی کھاتا رہے، کل سے آج اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا؟ کبھی آپ نے کیا کچھ ایسا؟ آپ کہتے ہیں یار آپ مسلمان ہیں، ڈنورا پیٹ رہے پوری دنیا میں کہ ہمارے پاس اسلام کہاں ہے اسلام؟ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ ہم تو الٹا بیمار کو یہ کہہ کے آتے ہیں پہلے سے کمزور لگ رہا، میرا چچا بھی اسی بیماری سے مر گیا، ہمارے دل میں خوشی ہوتی کہ ہم اس کو ڈرا کے آئے ہیں۔ ارے مسلمانوں کیا جواب دو گے جب مر جاؤ گے؟ اس وقت یہ پوچھا جائے گا کہ کتنوں کو ستایا تھا، کہ ملہم لگائی تھی، کتنوں کو کھلایا تھا، کہ دھتکار دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں تیرے دروازے پہ آئے گا، تم حیرانی سے کہو گے یا اللہ آپ کب آئے؟ فرمایا وہ آیا تو تھا جو بار بار کہتا تھا مجھے اللہ کے نام پر ایک لقمہ روٹی کھلا دو، تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، عبادت اس لیے بنائی کہ اس عبادت کے ذریعے آپ اچھے مسلمان بن جائیں۔ خدا کی قسم کو ایک اچھائی تو بتاؤ جو آج ہم کر رہے ہیں، کچھ بتاؤ تو صحیح کہ ہم نے فلاں ایک اچھائی کر دی ہو یار، کہ ہم بھی کہنے والے ہوں کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ اعتراضات ہیں، بس مولویوں پہ اعتراضات ہیں، مدرسوں پہ اعتراضات ہیں، مسجدوں میں اعتراضات ہیں، مسئلوں پہ اعتراضات ہیں۔ بھائی ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کردار کہاں پر کھڑا ہے؟ ہمیں پلٹنا ہے اپنے رب کی طرف۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانیاں ہم نے خود کھڑی کی ہیں، اس کا اچھا سا حل یہ نکال لیا کہ دوسرے پہ الزام لگاؤ، بس بات ختم ہو گئی۔ ہم کو خود سدھرنا ہے، اپنے کردار میں سدھرنا ہے، اور سدھرنے کے لیے صرف پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے۔ کسی روتے کو ہنسا دو اللہ مان جائیں گے، نماز پڑھ کے نکلو کسی غریب کو لقمہ کھلا دو اللہ مان جائیں گے، نماز پڑھ کے نکلو کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لو تب بھی اللہ مان جائیں گے، نماز پڑھ کے نکلو اپنی ماں کی خدمت کر لو اللہ مان جائیں گے، نماز پڑھ کے نکلو کسی کا عیب دیکھو تو اس عیب کو دل میں چھپا لو تو اللہ مان جائیں گے۔ پیسوں سے صرف صدقہ نہیں دیا جاتا، آپ اپنے کردار کے ساتھ بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو پلٹیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ایک کام یہ کرنا ہے کہ غیبت کرنی چھوڑنی۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماتے کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ میرے بھائی غیبت نہیں کرنی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 24 گھنٹے پوزیٹیو رہنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت ہے۔ کیا رہنا ہے 24 گھنٹے؟ پوزیٹیو، مثبت، اچھا۔ میرے نبی علیہ السلام ہر ایک بری چیز میں سے بھی لوگوں کو اچھا نقطہ نکال کے دے دیتے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خندق کے موقع پر جب حکم ہوا کہ خندق کھودو تاکہ دشمن کے آنے سے پہلے خندق کھد جائے تو ایک ٹکڑا کٹا نہیں۔ جب وہ کٹا نہیں صحابہ ڈرتے ڈرتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ وہ اتنا ٹکڑا رہ گیا۔ ان کا یہ اندازہ تھا شاید نبی علیہ السلام ڈانٹ نہ دیں، ناراض نہ ہو جائیں کہ اتنے دن سے تمہاری ذمہ داری لگائی کس طرح ٹکڑا رہ گیا، ادھر سے دشمن آ سکتا ہے۔ کچھ نہیں کہا نبی علیہ السلام نے، وہاں پر چلے گئے، خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پہلی ضرب لگائی، اور جب اس پوری سنگلاخ چٹان میں درار پیدا ہوئی، فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا اللہ کیسر و کسرا کی چابیاں تمہیں دیں گے، اندازہ لگاؤ دشمن کا خوف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، فاقہ ہے، اور اوپر سے وہ خندق تیار نہیں ہوئی۔ اتنی چیلنج کے درمیان میں بھی نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو ڈانٹتے نہیں ہیں، خوشخبری سنا کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
دین کنتو پرنتو کا نام نہیں. میں پھر کہتا ہوں, شروع میں بھی کہا تھا, دین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں آپ سمجھیں جی فروئی مسائل کے بل پہ ہم دوسرے کا رگڑا پھیریں گے. نہیں 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 نہیں. اسلام محبت کے لیے آیا, اتفاق کے لیے آیا, ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے آیا, لوگوں کی مدد کے لیے آیا, غریبوں کو اٹھانے کے لیے آیا, بے کسوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کے لیے آیا, بیٹی کو اللہ کی رحمت بتانے کے لیے آیا. دین کا جو نظریہ ہے وہ آپ نے ملک میں پیش کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. کس طرح؟ اگر کسی ہندو بھائی کے ہاں آپ کام کرتے ہیں, خدا کی قسم کبھی بے ایمانی نہ کرنا کہ تم بحیثیت مسلمان کام کر رہے ہو. اگر وہ آپ کا کوئی پارٹنر ہے سکھ بھائی, رب کعبہ کی قسم کبھی اونچا نیچا نہ کچھ کرنا, کیونکہ تم محمد رسول اللہ کے نمائندے کے طور پہ کام کر رہے ہو. کوئی غیر کی بیٹی سامنے سے گزر رہی ہے, خدا کی قسم اس کی طرف گندی نگاہ مت ڈالنا, کیونکہ تمہارے پاس وہ دین ہے جس نے عورتوں کو برقعے کے لیے کہنے سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرے. تو پلٹیں گے انشاءاللہ. جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.